السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 15۔ کچھ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتے زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت برا ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ سیاہ دن ہے، یہ پنوتی مہینہ ہے، یہ پنوتی دن ہے۔ خاص کر اگر کسی رشتہ دار کی وفات ہو جائے کسی دن تو کہتے وہ دن تو خراب ہے۔ مثلا جمعہ کو وفات ہو جائے کسی کی رشتہ داری کی تو کہتے وہ تو سیاہ دن ہے، نعوذ باللہ، منحوس دن ہے، اس دن میرے والد کا انتقال ہو گیا، اس دن میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو اگر کسی دن کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو سیاہ کا دن سمجھتے ہیں، یا کسی کے مالوں کا بہت سارا نقصان ہو جائے، کاروبار برباد ہو جائے، یا کسی کی جاب کسی مہینے میں چھوٹ جائے تو کہتے یہ مہینہ تو منحوس ہے، میری جاب چلے گی، یہ سال تو خراب ہے، میرا بزنس خراب چلا گیا، منحوس سال ہے یہ۔ تو کچھ لوگ تو یوم سیاہ باقاعدہ مناتے ہیں کہ یہ کالا دن ہے، وہ ہر سال اس کو مناتے باقاعدہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ تو ظالم ہے، زمانہ نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سراسر حرام ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو یا کوئی اور وجہ ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمانے کو گالی دے، زمانے کو ہی نہیں، وقت کو، دن کو گالی دے یا رات کو گالی دے یا کسی سال کو گالی دے یا کسی مہینے کو گالی دے یا کسی دن کو گالی دے یا کسی ٹائم کو گالی دے۔ اگر جو اس ٹائم میں، اس مہینے میں، اس سال میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہو، لیکن آپ زمانے کو گالی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زمانے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، زمانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، زمانے نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، زمانے نے آپ کے کسی رشتہ دار کو انتقال نہیں کیا، اس کو وفات نہیں دی ہے۔ یہ موت، یہ زندگی، یہ اچھائی، یہ خوشی ملنا، یہ دولت ملنا یا نہیں، ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زمانے کے ہاتھ میں، سالوں کے ہاتھ میں، دنوں کے ہاتھ میں، رات کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی۔ تو اس کے ہاتھ میں جب زمانے کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو آپ اس کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمانہ چلتا ہے، دن رات آتے جاتے رہتے ہیں، سال گزرتا رہتا ہے، مہینے گزرتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ بس کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان وقتوں کو اختیار نہیں ہے، تو یہ تو حرام ہے گالیاں دینا۔ بلکہ اگر اس حساب سے کوئی گالی دے رہا کہ زمانے نے یا کسی مہینے نے کسی کو انتقال کر دیا یا کسی کا مال چھین لیا، کسی کو برباد کر دیا، یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ دن یا یہ مہینہ، یہ فلاں سال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، کسی کو وفات دے سکے۔ اگر یہ مان رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کی آیت اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کیوں برا ہے، یہ کیوں حرام ہے، کیوں ہم زمانے گالی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ جاثیہ آیت نمبر 24، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ کافروں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ زمانہ اسے مار ڈالتا ہے، زمانہ اسے مار دے گا، زمانہ اسے زندہ کرتا ہے۔ تو ایسے کافروں کہتے ہیں کمیونسٹ، دہریہ، عربی میں، اردو میں اس کو دہریہ کہتے ہیں، انگلش میں کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ کمیونسٹ، دہریہ یعنی وہ لوگ جو کسی بھی رب کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ کسی غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، انسان پیدا ہوا، انسان مر گئے، زمانہ سے چل رہا ہے، بس آٹومیٹک چل رہا ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ رب کے منکر ہے، یہ اللہ کے منکر ہے یہ لوگ۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ زمانے کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے اور یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دیکھو یہ غلط ہے، زمانے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7491 اور صحیح مسلم حدیث نمبر
2246۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، کیسے؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی دیتی ہے، زمانے کو برا بھلا کہتی ہے آدم کی اولاد۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانے کا مالک تو میں ہوں۔ بِيَدِي الْأَمْرُ، معاملات تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، راتوں کو اور دنوں کو تو میں پھیرتا ہوں، میں چلاتا ہوں۔ ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 7313، لا تسبوا الدہر، تم لوگ زمانے کو گالی مت دو، صاف الفاظ کے ساتھ ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فإن اللہ هو الدہر، اس لیے کہ زمانے کا مالک اللہ تعالی ہے۔ تو گالی دینے سے منع کیا گیا، یہ پتہ چلا کہ گالی مت دو، یہ صاف حدیث ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں دراصل وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ زمانے کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہ دن اور رات لانا، یہ سالوں کا لانا، یہ سارا وقت جو گزر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کوئی اگر زمانے کو گالی دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، کیونکہ زمانے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کو اگر گالی دیتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو انسان نے کچھ غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ کو مارا پیٹا، آپ کو تکلیف دی، حالانکہ پھر بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ طاقت دی ہے، یا تو وہ اچھا کرے یا برا کرے، اچھا کرے گا تو ثواب ملے گا، برا کرے گا تو گناہ ملے گا۔ لیکن زمانے کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر اللہ نے اختیار دن اور رات کو دیا ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، بس حکم کو فالو کر رہے ہیں، یہ دن ہے، یہ رات، یہ زمانے۔ تو ذرہ برابر اختیار جس چیز کو نہیں ہے، آپ اس کو کیسے لان تان کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیسے اس کے بارے میں کچھ برے خیالات رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ انسان جو زمانے کو گالی دیتے وہ اللہ کو تکلیف دیتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حرام ہے، زمانے کو گالی دینا حرام ہے۔ اگر عقیدہ یہ رکھے کوئی کہ یہ زمانہ کسی کو موت دے رہا ہے اور یہ زمانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ زمانے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی دن کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے، پنوتی دن نہیں کہہ سکتے، یا سیاہ دن نہیں کہہ سکتے، زمانہ خراب ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ زمانہ خراب ہے، بہت خراب زمانہ چل رہا ہے، غلط بات ہے۔ ہم خراب چل رہے ہیں، ہم برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ نہ کل زمانہ برا تھا نہ آج برا ہے، زمانہ تو ویسے ہی ہے۔ نبی کے زمانے بھی دن رات ہے، آج بھی دن رات چل رہے ہیں۔ تو بگڑ تو ہم گئے نا، خرابی ہمارے اندر آئی ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ساری برائی خرابی تو ہمارے اندر ہے، اور ہم گالی زمانے کو دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ برا ہو گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی دھرتی ہے، وہی دن رات ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ نہ سورج بدلا، نہ آسمان بدلا، نہ یہ وقت بدلا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، یہ اچھے برے لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنی زبانوں پر ہم کنٹرول رکھیں، غلط عقیدوں سے بچیں، توبہ استغفار کریں، اور جو صحیح چیز ہے اس کو ہم فالو کریں، اور جو بھی ہم میں سے جس سے غلطی ہو گئی ہے اللہ اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور صحیح راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔